اور مارکیٹ میں آئیں اور وہاں سے جس کی ہمیں سیف سٹی سے اور کیمرہ سے ویڈیو سے اطلاعات ملی، کھڈا مارکیٹ سے انہوں نے ایک اور ٹیکسی لی اور جو ہماری فوٹیج ہیں وہ ان کو راولپنڈی جاتے بتا رہی ہے، اور ہمارے پاس راولپنڈی میں ایک شاپنگ مال کے باہر ان کی یہ وہاں سے جس ٹیکسی نے اتارا اس کی بھی فوٹیج ہے، اور بعد میں دامنے کو پر تیسری ٹیکسی جو ہے، ہمیں جو گیپ ہے صرف کہ یہ راولپنڈی سے دامنے کو کیسے پہنچی، دامنے کو سے جو تیسری ٹیکسی ہے اس ڈرائیور کو بھی انٹرویو کیا اور جس سے پھر انہوں نے ہیبت کو فون کیا، حالانکہ F6 سے یہ گھر پہلے جا سکتی تھی لیکن انہوں نے F9 جانے کو اہمیت دی۔ رات 2 بجے انہوں نے ہمیں تحریر دی ہے اور فارن آفس کے بعد ہم نے خود وہاں فارن آفس سے بھی ہم بالکل رابطے میں تھے، اور اس کے بعد ان کی درخواست پر ہم نے 365 354 506 اور 34 PPC کے تحت مقدمہ درج کر دیا ہے۔ یہ رات 2 بجے ہم نے FIR ان کے گھر سے کلیکٹ کی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کی یہ ہدایت تھی کہ اس کیس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے، اور جیسے جیسے وہ ہم سے تعاون کر رہے ہیں اس کیس کی جو ہے وہ کڑیاں کھل رہی ہیں، لیکن ہماری فوٹیج میں کھڈا مارکیٹ سے ان کا راولپنڈی جانا اور پھر وہاں شاپنگ مال پر اترنا یہ بھی ہماری انویسٹیگیشن میں شامل ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ راولپنڈی سے دامنے کو کیسے آئیں۔ جس وقت یہ گتھی جو ہے آج شام تک سلجھ گئی، ہم راولپنڈی کی فوٹیج دیکھ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کیس کی ساری کڑیاں مل جائیں گی، اور ہم انٹرنیشنل میڈیا کو خاص طور پر جس کو کہ انڈیا نے مس گائیڈ کیا ہوا ہے، حقیقت کے قریب لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ساری صورتحال دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ ہمارے ریجن میں، کیونکہ ہماری اہمیت بہت بڑھ چکی ہے، اس ریجن میں عمران خان کی حکومت کی جو فارن پالیسیز کی مقبولیت ہے اور جس طرح ان کی ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ دنیا میں پاکستان میں مقبول ترین بات مانی گئی ہے، ایسے عالم میں انڈیا جو ہے وہ ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈے کو ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا۔ اور سیکنڈ، داسو کا مسئلہ ہے، انٹیریئر منسٹری ان کو ہوسٹ کر رہی ہے، یہ 15 لوگ کل گئے، پاکستان آرمی اور پاکستان کی آرم فورسز کی ایجنسیاں وہ ساری اس انویسٹیگیشن میں زبردست محنت کر رہی ہیں، اور کل بائی ہیلی کاپٹر یہ داسو گئے اور وہاں انہوں نے ساری، اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ہے، ان کے بھی 15 لوگ ہیں اور ہماری ایجنسیز کے بھی لوگ ہیں۔ کل انٹیریئر منسٹری کو اپریشیٹ کیا گیا واٹس ایپ پہ کہ ہم نے ان کو ہوسٹ کیا اور پاکستان کی ایجنسیز نے اس میں کمال ان کے ساتھ کوآپریشن کیا، جس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے۔ صرف ایک بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارا بیانیہ اور آپ کا بیانیہ ایک ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان اور چین کی دوستی لازوال ہے، ہمالیہ سے بلند ہے، اور کل جو اس بات کو اتنا اچھالا گیا تھا کہ داسو میں کام بند ہو گیا ہے، وہ رات کو داسو کی آرگنائزیشن نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ پاکستانی بھی وہاں بحال ہیں اور کام بھی جاری رہے گا، اور پاکستان اور سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں اور پاکستان کے جو ڈیمز کے پروجیکٹ ہیں اس پر کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا،
اور چین کی حکومت بخوبی سمجھتی ہے کہ ہم اپنی بساط سے زیادہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور چین کو پاکستان کی ایجنسیوں پر، انویسٹیگیشن پر اور انٹیریئر منسٹری کی تمام ہاسپیٹیلٹی پر انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا ہے، اور ون لائنر انہوں نے بات کی ہے کہ جو آپ بیان جاری کریں، اور اس پہ بیان ہم نے ان سے کہا کہ فورن آفس سے آپ مل کے جاری کریں، کیونکہ انٹیریئر منسٹری کا یہ کام نہیں ہے ہمارا، کیونکہ بارڈر مینجمنٹ ہمارے پاس ہے، سو بارڈر مینجمنٹ کے بارے میں جو بات ہوتی ہے وہ ہم لوگوں سے صلاح مشورے کے بعد قوم کو بتا دیتے ہیں۔ سو دونوں باتیں جو ہیں وہ میں نے آپ تک پیش کر دی ہیں۔ 5 منٹ پریس کانفرنس کے ہو گئے ہیں، 5 منٹ سوالوں کے۔ 16 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے، کل انہوں نے یہ 8:30 بجے رپورٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ڈپلومیٹ کے کیس ہوتے ہیں وہ فارن ایمبیسی کے ذریعے آتے ہیں، لیکن ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہارڈ کاپی چاہیے پرچہ کاٹنے کے لیے۔ افغان ایمبیسی نے تعاون کیا اور رات 2 بجے ہمیں یہ ہارڈ کاپی دی۔ دیکھیں یہ جو بھی بات ہے، میری بات سنیں، میری گزارش سنیں، مجھے اپنی منسٹری کی حد تک رہنے دیں، اس کا جواب فارن آفس آپ کو بہتر دے سکتا ہے۔ آپ کے پاس ہمیشہ یہی سوال ہوتا ہے، سب سوالوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پچھلی 4 پریس کانفرنسوں کے میں آپ کا یہی سوال ہے۔ Yes, for the all international media, I want to inform all of the media that police is investigating the report of Afghan ambassador's daughter Silsila, which they have given us a hard copy last night, even not last night, today morning at 2 o'clock, and we have registered a case on the request of her against the 365, 354, 506, 34 BPC, and we have interviewed all among these 3 taxis, 2 taxis, and whatever the conclusion will be, and we are in touch with the Afghan embassy, they are cooperative, and when this incident happened, she went to PIMS hospital also. First she went to, what was the hospital name? Ali Medical. Then from there she comes to PIMS and she has a medical report from there. So all credit goes to police also and the investigation agencies and the Foreign Office. Our Foreign Office, investigation agencies and Islamabad police is working on top priority, because this is the direction of Prime Minister Imran Khan to solve this case and arrest these people as soon as possible. And when we will reach on a conclusion, so again maybe we have to take you in confidence, because the last night whatsoever, due to the influence of, because India on media is doing a influence agent role against Pakistan, whatever you people have showed, that was fake and that was not the same girl. And when the conclusion will come, when the investigation will be completed, maybe day after tomorrow or tomorrow, we'll take you all in confidence. Last 3 questions. جو لوگ ہم سے سیکیورٹی کے چائنیز جہاں جو ہاؤسز ہیں وہ درخواست کریں گے، ان کو ہم اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی دیں گے۔ کوئی کیس ایسا نہیں ہے، ان کے کیس میں دیکھیں، ایک ٹیکسی والا ان کو راول پنڈی اتار کے آیا، ایک ٹیکسی والے نے ان کو F6 سے یا 7 سے کھڈا مارکیٹ میں اتارا ہے، کھڈا مارکیٹ کی ٹیکسی ان کو راول پنڈی لے کے گئی ہے، اور F7 سے جو دامن کو سے یا F9 پارک سے جس ڈرائیور کو اس نے انگیج کیا، تمام تینوں ڈرائیور کے انٹرویو موجود ہیں، اینڈ دی کیس
جو وہ بیان دیں گی اس کے مطابق درج ہوتا ہے. انہوں نے ایف آئی آر دی ہے, وہ ایف آئی آر ہم نے شیئر کر دی ہے, اینڈ انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کی ڈائریکشن تھی کہ اس کو 48 گھنٹوں میں, 48 گھنٹے نہ ہوئے تو 72 گھنٹے میں یہ کیس سالو ہو جائے گا. جی بیٹے. ہمارے پاس 1900 کیمرے ہیں. عامر کو, چیئرمین سی ڈی او کو میں نے کہا, کل پرائم منسٹر سے بھی ایک درخواست کی ہے کہ ہمیں 1500 کیمرے اور خریدنے کی اجازت دی جائے. لاہور میں جس طرح سیف سٹی لاہور کے کیمروں نے یہ ایک بہت بڑا 16 گھنٹے کے اندر کیس پکڑا ہے. اگر ہمیں یہ 15, ویسے تو ہمیں 4000 کیمرے چاہیے, لیکن اگر ہمیں 1500 کیمرے مل جائیں تو راولپنڈی اور اسلام آباد ایٹ لیسٹ اس کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی. اور میں نے شوکت ترین صاحب سے بات کی ہے, رات پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے, عامر سی ڈی اے ہمارے انڈر ادارہ ہے, اس سے کہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیسے عامر صاحب سی ڈی اے چیئرمین دے دیں گے تو ہم یہ 1500 کیمرے اور انسٹال کر دیں گے. تاکہ دیکھیں چمن بارڈر پر ابھی جو آئی ایس پی آر کا بیان ہے کہ تمام ناکوں پہ فوج موجود ہے اور پاکستان کی سائٹ پر صورتحال بالکل ٹھیک ہے. جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ افغانستان جانے اور ان کا کام جانے. پاکستان اپنی سرزمین کو کسی قیمت پر افغانستان کے خلاف نہ استعمال ہونے دے گا, نہ افغانستان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ان کی طرف سے لوگ یا ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو. لاسٹ آپ کا ہو گیا لاسٹ کوسچن. ویری گڈ کوسچن, ویری گڈ کوسچن. ہم راولپنڈی اور اسلام آباد کی پولیس کا ایک جوائنٹ سسٹم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اسلام آباد کی واردات سے کے پی کے میں نکل جاتا ہے, راولپنڈی میں نکل جاتا ہے, اور دوسری جگہ شہر تھوڑا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے. آپ نے زبردست سوال کیا, اس پر ہم کام کر رہے ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد پولیس کا ایک جوائنٹ وینچر ہو جائے تاکہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں جہاں ملزم یہاں سے ادھر یا ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ 72 گھنٹے میں افغان سفیر کی بیٹی کا کیس حل ہو جائے گا. صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کی صورتحال افغانستان جانے اور ان کا کام جانے.